بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستان محترم، عزیز ساتھیو، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ۔ ہر جمعہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سانو ساریاں نو مل کے بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے دا اے موقع عطا فرمایا۔ مالک الملک دا اے کرم ہویا، اللہ تعالیٰ نے ساڑے تے مہربانی کی، اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا۔ ہزاراں لکھاں کروڑاں حضور دی ذات تے درود و سلام، جنہاں دی ولادت با سعادت اس مہینے دے اندر ہوئی، اور حضور دے طفیل سانو ایسیاں مجلساں ایسیاں محفلاں نصیب ہوئیاں۔ یہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو حضور دا امتی بنایا۔ گزشتہ بیان دی طرح چونکہ نماز دے اوپر میں بیان کر رہا ہوں، پہلے کچھ بیان ہو چکے ہیں، تو اج نماز جو 5 نمازاں ساڈے تے فرض ہوئی ہیں، اس دی کچھ حکمتاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے حکمتیں بڑی اہم گفتگو ہوندی ہے، ذہن نشین کریا کرو۔ اگر اسی ایک حکمت نو سمجھ جائیے تو پھر کسی لمحہ اسی اللہ دی یاد اور اس دے ذکر تو غافل نہ ہوئیے۔ تو کل صاحبزادہ صاحب بیان فرما رہے سن اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں تے کہ نعمت عظیم سب تو بڑی نعمت حضور دی ذات پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیڑیاں کیڑیاں اللہ دیاں نعمتاں نو تسی ٹھکراؤ گے، نظر انداز کرو گے۔ اتنیاں اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں کہ انہاں دے بارے اسی سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اتنیاں نعمتیں قدرت خداوندی نے، تو بدنی نعمتاں جڑیاں نماز دیاں حکمتاں اپنے بدن دے مطابق، جسم دے مطابق کچھ سمجھاواں گا، بیان کراں گا۔ آخری خطاب عرض کیتی سی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج اوپر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نال ہم کلام ہوئے۔ اس کلام، اس ملاقات دے درمیان اللہ تعالیٰ نے واپسی تے نماز دا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازاں تحفے چاہیاں، لیکن موسیٰ علیہ السلام رستے چ ملے، انہاں کہے تو بہت زیادہ ہیں، جاؤ معافی کرو۔ بار بار حضور کے آخر 5 رہ گئیاں، تو ایک بار بھی 5 ہو سکدیاں سن، لیکن حکمت یہ سی کہ پچھلی باری اسی کچھ عاشقاں لوکاں دا بھی بیان کر چکے ہیں، آج ٹائم نہیں اتنا۔ حکمت یہ سی کہ بار بار جانے نال بار بار اللہ تعالیٰ دا دیدار ہو رہا سی، جیڑی لذت آپ نو رب تعالیٰ دے ملاقات و دیدار بھی سی، اسی بہانے بار بار آپ جا رہے سن، پھر اس لذت نو پھر حاصل کر رہے سن۔ اس واسطے بعض علماء، بعض مفسرین فرماندے ہیں کہ 5 مرتبہ آپ تشریف لے کے گئے، بار بار 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ جانے نال 5 نمازاں رہ گئیاں، باقی معافی ہوگی۔ تو حضور جرا 5 دفعہ تشریف لے کے گئے، آج سرکار فرما رہے سن کہ حضور نے ہر حال ہر عالم امت دی مغفرت واسطے دعا منگتے رہے، بخشش واسطے۔
تو 5 مرتبہ جڑا حضور تشریف لے کے گئے ادا مقصد یہ سی کہ 5 مرتبہ آنے جانے نال نماز پڑھنے حضور اپنی امت واسطے معافیاں منگتے رہے. اور نمازی دی یہ حکمت ہے کہ جس وقت تو نماز پڑھ رہے تو 5 ٹائم اس کو معافی منگنے کا ایک موقع ملتا ہے. نماز پڑھنے والا 5 ٹائم اپنے لیے معافی مانگ لینا ہے. یہ 5 حکمتاں یعنی کہ 5 دفعہ جانا آنا 5 نمازاں یہ 5 مرتبہ سانو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے دیدار دا موقع عطا فرمایا, اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا, دوسرا 5 مرتبہ معافی منگنے دا موقع عطا فرما دیتا. جیڑا نمازی نماز پڑھ رہا ہے وہ یقیناً 5 مرتبہ اپنے گناہ دی معافی بھی منگتا ہے. اگر 5 مرتبہ معافی منگی جائے تو میرا خیال ہے کوئی وجہ نہیں کہ بندہ جڑا ہے اسی نجات نہ ہوئے, بخشش نہ ہوئے اسی. پہلے ایک خطاب عرض کر چکا کہ نماز کی مثال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نمازی دے گھر دے سامنے اگر کسی دے گھر دے سامنے ایک نہر وگدی ہوئے 5 مرتبہ اسی غوطہ لگائے, غسل کرے, نہائے, اسے جسم سے کوئی میل رہ سکتی ہے؟ جڑا بندہ 5 مرتبہ مسجد چاہتا نمازی پڑھتا وہ دے نزدیک گناہ نہیں آ سکتے, گناہ دور ہو جاندے, او دا روحانی غسل ہو جاندہ ہے, توبہ ہو جاندی ہے. دوسرا نکتہ اسی چھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 5 حواس عطا فرمائے. 5 حواس کون کون سے 5 حواس؟ وہ دیکھنا اکھاں نال, سننا, سونگنا, زبان ذائقہ چکھنا, 4 ہو گئے. دیکھنا, سونگنا, چکھنا اور سماعت, یہ 4 ہو گئے. یہ ذہن 5واں بدن جڑا ہے گرمی سردی نو محسوس کر رہا ہے. 5واں حواس سے ہے گرمی سردی نو محسوس ہے. 5 بڑے حواس ہیں جنہاں نال انسان اپنی زندگی دے گزر بسر اور اپنی اس دی زندگی واسطے ضروری چیزاں. تو جیڑا بندہ 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے وہ 5 اللہ تعالیٰ دیاں انہاں نعمتاں دا انہاں حواس دا شکریہ ادا کر رہا ہے. کہندے اللہ تعالیٰ 5 دفعہ نماز پڑھ رہا ہے, اللہ تو نظر دیتی, ایک نماز 14 شکریہ ادا ہو جانا. دوسرے سننے والا اور سونگنے والا اور کھانے والا, چکھنے والا اور گرمی سردی بدن محسوس کرنے والا, یہ 5 حواس ہیں. 5 دا شکریہ ادا ہو جانا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے, سرکار بیان کردے رہتے کہ آپ دا تشریف آنا, میلاد بیان کرنا, اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا دا ذریعہ بن گیا. تو حضور دے تفیل جڑا شخص 5 نمازاں پڑھ دے وہ سمجھو 5 نہ بڑیاں نعمتاں دا نال نہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. آگئی سمجھ اچھی تے کھانا پینا یہ وہ اے نعمتاں سمجھے, اے 5 بڑیاں جس کو لاکھ کھانی اس کو پوچھو اے نعمت تو محروم ہے, جس کو کان نہیں اس کو پوچھو آلے لگائے پھر بھی کان دی سماعت جڑی ہے کمزور ہے. یہ 5 حواس. انسان جڑا 5 نمازاں پڑھ دے سمجھو 5 اپنے جسم دے جڑے حواس ہیں انہاں دا شکریہ ادا. دوسری حکمت نکتہ اسی چاہیے ہے کہ انسان زندگی گزارنے واسطے بندہ وہ 5 حالتاں تو بغیر نہیں رہ سکتا. 5 حالتاں وچ بندہ زندگی گزارتا ہے. وہ کیڑیاں 5 حالتاں ہیں؟ بیٹھنا, جے کھڑا رہے ہمیشہ تو وہ بیٹھے نہ گر جائے گا. بیٹھنا, کھڑا ہونا, 2 ہو گئیاں. بیٹھنے تو بغیر بھی گزارا نہیں, کھلونے تو بغیر بھی گزارا نہیں. 2 سونا تے جاگنا,
جے جاگدا رہے تے سوئے نہ تاں بھی گزارا نہیں. سونا تے جاگنا دو یہ ہو گئیاں. بیٹھنا اٹھنا، سونا جاگنا، لیٹنا. لیٹنا جڑا سیدھا لیٹنا ہے یہ پنجویں یہ ہوگی. 5 حالتیں انسان دیاں: بیٹھنا اٹھنا سونا جاگنا لیٹنا. 5 حالتاں انہاں تو بغیر بندہ گزارا نہیں کر سکتا. اس واسطے 5 حالتیں چ بندہ رہندا ہے. بہت تھک جاوے تو خالی لیٹ بھی جائے نا. فوج دے وچ فوجی بہت تھک جاندے تے وہ کہندے 5 منٹ بالکل سیدھے لیٹ جاؤ، لتاں بھی سیدھیاں کرو، ہاتھ بھی سیدھے کرو کہ 12 گھنٹے دی تھکاوٹ اتر جائے. انہاں 5 چوں ایک حالت بھی اگر اسی ڈیفیکٹ ہوئے تو دسو تکلیف دہ ہو جاتا انسان یا نہیں؟ ہو جاتا یا نہیں؟ جنہاں نوں نیند نہیں آندی وہ گولیاں کھا کھا کے تھک جاندے. نیند نہیں، دماغ پھر بھی تھکدا ہے. تھک تھک کے لیٹدے، نیند نہیں آندی، اٹھ کے صوفے تے بہ رہندے رضائل پیٹ کے کہ کرن. نیند چ نہیں آندی. جس بندے نیند نہیں آندی وہ سمجھو اس دی بھی طبیعت جڑی ہے وہ پریشان بوجھلی رہندی ہے جی. جنوں چلنا پھرنا نہیں نصیب وہ بہ بہ کے تھک جاندہ. وہ کہنا میرے گوڈے درد کر گئے، گٹے درد کر گئے، لک درد کر گیا ہے. تو یہ 5 حالت ہے: بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سونا جاگنا. جنہاں نوں نیند بہت آندی 24 گھنٹے ستے رہندے انہاں دے دنیاوی کام نہیں ہوندے. آدھے نیند بڑی آندی، 3 دفعہ شاہ ناز جگایا، پھر 3 دفعہ نیند ٹے پیا میں جی ٹے پیا میں جی. 3 دفعہ صبح جگایا. وہ زیادہ نیند کرو دفتر تو بندہ رہ جاندہ، ڈیوٹی تو رہ جاندہ. اس واسطے زیادہ نیند ہر چیز اللہ تعالیٰ حد مقرر. فرمایا جڑا 5 نمازاں پڑھدا ہے سمجھو انہاں 5 انسان نوں جڑیاں نعمتاں حالتاں انہاں دا شکریہ ادا کرو. آئی سمجھ؟ کہیں فابے آئیے آلہ ربکم ما تکذبان. امب انار انگور منکا کشمش دا رنگ تازہ میٹھے میوے یہ تو سانوں نظر آندے نعمتاں. پر جڑا انسان دی زندگی ہے یہ زندگی دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ نے ایک سانوں نعمتاں نال نوازیا ہے. اگر اسی کسی چیز دی ڈیفیکٹ آ جائے، کوئی نقص آ جائے کتنی پریشانی بن جاندی. سمجھو 5 حواس اور 5 حالتاں ہو گئیاں یہ درست ہو جان. جڑا 5 ٹائم نماز پڑھدا ہو جائے 5 حالتاں بھی درست ہو جاندی. نماز وچ بیٹھدا بھی ہے، اٹھدا بھی ہے، چل کے مسجد وچ بھی آندا ہے، رات آرام کردا صبح بیدار جلدی ہو جاندا ہے، دن نوں آرام کردا ہے زور تو بعد اثر ویلا اٹھ جاندا ہے. ہر چیز دی باقاعدگی آندی، نظم و ضبط آندا تے صحت دی خرابی بھی نہیں ہوندی. ساری صحت دی کیوں خرابی ہوندی؟ اسی نہ حالتاں نوں صحیح طریقے نال استعمال نہیں کردے. نہ سونے دا ٹائم، نہ جاگنے دا ٹائم، نہ سفر دا ٹائم. یہ 5 حالتاں نقطہ ذہن نہیں رکھو. جیڑا بندہ 5 ٹائم نماز پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ دی 5 بڑیاں نعمتاں دا شکریہ ادا. 5 حالتاں اگے 5 نعمتاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. جیدہ ایک ذکر کر چکا کھانا پینا. کھانے پینے تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے؟ کھانے پینے تو بغیر گزارا نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا جو عطا فرمایا ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ دے شان ہے. دوسرا سکونت رہائش واسطے مکان. کھانا پینا دوسرا رہائش واسطے مکان سکونت. تیسرا بہت بڑی بندیاں واسطے نعمت ہے، عورت واسطے مرد دا شادی، مرد واسطے عورت دے واسطے کتنی بڑی نعمت ہے. کھانا پینا اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے. دوسری رہائش تو بغیر گزارا نہیں چل سکتا. تیسری نسل اگے نہیں جا سکتی کہ ایک بہت بڑی مرد واسطے عورت، عورت واسطے مرد اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی.
چوتھا سواری سواری تو بغیر سفر نہیں ہو سکتا. پہلے وقتاں وچ بھی گھوڑے اونٹ کھچر وغیرہ ہوندے سن، ہن تے تیز رفتار سواریاں شروع ہو گئیاں. تو سونا جاگنا یہ سب اللہ تعالیٰ دیاں نعمتیں، غلام خدمت واسطے اس نے عطا فرمائے، اے اللہ دیاں نعمتیں. تو پہلی نعمت اس وچ اے یاد رکھو علیحدہ نقطہ، کھانا پینا اور پہننے واسطے گرم سرد لباس. لباس تو بغیر گزارا ہے. یہ دوسری نعمت، کھانا پینا، پہننے واسطے گرم سرد لباس، رہائش واسطے مکان. جنہاں کو مکان نہیں وہ بھی چونپڑی لگاندے ہیں، اتنے کپڑا لگاندے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے واسطے. پرندہ بھی اپنے واسطے گھونسلہ بناتا ہے، سانپ بھی کسی بل وچ داخل ہوتا ہے. تیسری چیز، چوتھی چیز ازدواجی زندگی، جتوں اللہ یہ نعمتاں بچے عطا فرماندا ہے انساناں نوں. پنجویں سفر واسطے سواری. 5 چیزاں، کھانا پینا اس تو بغیر گزارا نہیں، گرم سرد لباس اس تو بغیر گزارا نہیں، اور سفر واسطے سواری تو بغیر گزارا نہیں، رہائش واسطے مکان تو بغیر گزارا نہیں، چل نہیں سکتا جی رہائش واسطے، اور زندگی گزارن واسطے میاں بیوی دا. یہ 5. جیڑا شخص 5 نمازاں پڑھدا ہے، سمجھو یہ 5 بڑیاں نعمتاں اللہ تعالیٰ نے انسان نوں دتیاں، انہاں دا وہ شکریہ ادا کر رہا ہوندا. انہاں چوں ایک بھی جس کول نہ ہوئے وہ محروم ہوندا ہے اس نعمت تو. اور شریعت انہاں 5 چیزاں دی اجازت دے دی ہے. 5 نعمتاں، جیڑا شخص 5 نمازاں پڑھدا ہے، سمجھو 5 اللہ دیاں انہاں نعمتاں دا وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر برکتاں عطا فرماندا ہے، کھانے پینے وچ بھی برکت، رزق وچ کشادگی، اور رہائش واسطے مکان اسی برکت. پہلے ایک چھوٹا جا کمرہ ہوندا ہے، بندہ بناتا ہے بڑا اوکھا پلاٹ، پھر ایڈی بڑی اس پٹ کے کوٹھی بنا لینا ہے. کہ وجہ اللہ دا ذکر اس کمرے شروع ہوتا ہے، نماز روزہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کاری چ برکت. لباس ہی برکت، پہلے لیراں و پتیراں والے لباس پہنتے رہے، پھر 1-2 جوڑے، پھر بعد جی ریڈی میڈ سوٹ آ گئے. اج کل جتھے دیکھو بورڈاں تے ریڈی میڈ سوٹ، رنگ برنگے کپڑے. 5 نعمتاں مامون شاہ جی، 5 نعمتاں اللہ تعالیٰ نے، ذہن نشین کر لو. 5 نعمتاں اللہ تعالیٰ نے، کہ کھانا پینا، بدن دا لباس، رہائش، شادی اور سفر. پہلے سائیکلاں ہوندیاں، بعد جی گڑیاں آ گئیاں. میں بھی پہلے پیدل ہی ٹردا رہا کتنا عرصہ، گھوڑیاں دا بھی سفر کیتا، ٹرالیاں دا بھی کیتا، سزوکیاں دا تسی جانتے ہو پرانے لوگ. تو جیڑا بندہ 5 ٹائم نمازاں پڑھدا، اللہ انہاں 5 نعمتیں برکت بھی پاندا ہے اور او دا شکریہ بھی ادا ہو. اے شریعت 5 نعمتاں جڑیاں. پھر مسلمان، بلکہ سب انسانیت واسطے پیغام ہے قرآن دا ہے. مسلمان واسطے پاکی واسطے، صفائی واسطے 5 غسل مقرر ہو گئے. 5 غسل کرنے نال بندہ پاک ہوندا ہے، اور 5 غسل کرنے نال اندر دیاں بیماریاں اور اندر دیاں جڑیاں غفلتاں وہ بھی، غسل زہری کرو تو دھیان اندر در کرو تو وہ بھی صاف ہوندے ہیں. پہلا غسل حالت جنابت وچ ہوندا ہے. جنابت دی حالت ہی بندہ نماز نہیں ہوندی، سمجھے ہو تسی. دوسرا حیض دا غسل ضروری. تیسرا نفاس دا غسل. چوتھا غسل کیڑا ہے؟ جس وقت کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، اگر وہ حالت جنابت اس سے غسل ضروری ہے. غیر مسلم اسلام چوتھا غسل. اور 5واں غسل تے جے میں کیتا کو نہیں، اللہ تعالیٰ پتہ کدو نصیب کر سی. 5واں غسل مرنے ویلا، اگر مر جائے بندہ تو ادو غسل نہ ہوئے تو جنازہ نہیں ہوتا. یہ 5 غسل شریعت نے مقرر کیتے ہیں. 5 غسل شریعت. جیڑا شخص 5 نمازاں پڑھدا، سمجھو 5 غسلاں دا اس کو ثواب بھی مل جاتا ہے.
اور اس دے اندر جو 5 غسل دا ثواب ملتا ہے، جو اندر ظاہر یہ غسل باطنی دا نفس بھی طہارت وچ ہوندا ہے غسل کر رہا ہوں۔ یہ 5 غسل شریعت یہ ذہن ہی رکھو جا دسیا ہے، یہ ضروری ہے۔ جڑا اسلام قبول کرے اگر وہ بدن پاک نہیں اس سے غسل ضروری ہے، غسل کرے۔ بعض کہنے نا مولوی حضرات فلانا بندہ اسلام قبول کیا، مولانا کوئی گل بات پوچھی، یہ تو سان نہیں پتا، انہاں کہا جاؤ پہلے غسل کرو، پھر وضو کرو، پھر انہوں مسجد ہی داخل کر دے، کہنے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کیا ہوں تو پاک بھی ہو گئے مسلمان بھی ہو گئے، پاک بھی ہو گئے مسلمان بھی ہو گئے، تو کوئی ایسے آندے لنگدیاں پلنگدیاں مولانا یا پڑھانے والے پوچھتے ہاں بھائی میں اسلام اتھے ہی پڑھا دیتے، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد۔ وہ کہ حکمت ہوندی پوچھ دیں تیرا بدن پاک ہے یا نہیں پاک ہے، کیونکہ اللہ دا نام تو لینا ہے، کلام پڑھنے ہے، اس سے وضو طہارت اور غسل ضروری چیز ہے۔ اے جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے، نقطہ ہے کہ 5 غسلاں دا اس کو ثواب ملدا۔ اگے پھر ایک اور نقطہ بیان کرنا کہ 5 مشکل ٹائم انسان واسطے آن گے، 5 مشکل مراحل جنہاں تو ہر انسان نے گزرنا ہے۔ جس بندے 5 نمازاں نو قائم رکھا اس سے 5 مشکل ٹائم آسانی ہو جائے گی۔ پہلا مشکل وقت آئے گا موت دا، کلو نفس ذائقۃ الموت، جس وقت موت دا فرشتہ آئے گا وہ بڑا سخت ٹائم ہوئے گا، لیکن نیک اور ایماندار لوگ انہاں سے آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا مشکل ٹائم قبر دا ہوئے گا، حساب و کتاب۔ تیسرا حشر دے دن اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش ہونا، اتھو پاس ہو جائے پھر بھی خطرہ ہے پل صراط دا بھی۔ چوتھا پل صراط کراس کر کے جائے پھر بھی خطرہ ہے۔ مولا علی نبی پاک نہ مہربانی کرن کے تا اگے جائے جنت دا دروازہ تالا لگا ہوئے بند ہوئے، جب تک جنت داخل نہیں ہوئے گا 5 بڑے مراحل ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جڑا شخص 5 نمازاں دی حفاظت کرتا ہے 5 اس تے مشکل ٹائم آسان ہو جان گے۔ موت دا وقت، قبر دا وقت، حشر والے دن نامہ اعمال دے دانے ہاتھ دے دیتا گیا سی سجے ہاتھ، اور پل صراط تو انج گزرے گا جیسا بجلی گزر جاتی ہے، اور جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ 5 مشکل ٹائم حضور نے فرمایا آسان ہو جائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنیاں انسان نو نعمتاں عطا فرمائیاں، اور اس نماز دے وسیلے نال اے بدن دیاں جڑیاں نعمتاں نقطے اج میں تانوں سنائے، میرا زندگی تسی ایسی گفتگو نہ سنی ہو سی۔ اس وقت یہ گلاں درویشاں لوکاں نو ملدیاں ہیں۔ اسے نو کیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی پہچان کی اس رب دی پہچان کی۔ اسی باہر دی سارے ادھور دربے گلاں شہراں دے ذکر کردے رہندے ہیں۔ یہ جڑا انسان ہے ایک بند لفافے دی مثال ہے، اس دے اندر پوری کائنات موجود ہے۔ اس دے دیکھو کتنیاں نعمتاں اور کتنیاں حکمتاں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازاں دے کے 5 ہی ساریاں چیزاں رکھیں، پھر سانوں غلام بھی 5 تن پاک دا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا دے وچ عظیم ہستیاں جنہاں نے اہل بیت حضور دا کرانہ جسوں کیا گیا، جتھوں نبی پاک دی آل اولاد چلی سادات، وہ 5 تن پاک۔ سمجھو جڑا 5 نمازاں سچے دل نال پڑھدا سمجھو 5 تن پاک دا بھی سچا غلام بن گیا۔ جڑا 5 تن پاک دا سچا غلام ہے اور دنیا دا پیشوا تے امام ہے۔ میں عاجز مسکین تھوڑے سامنے 5 تن پاک دے خاک تور اور مرشد دا غلام بیٹھا۔ دیکھو 5 تن پاک دا غلام، 5 نمازاں پڑھنے والے 5 تن پاک دی غلامی بھی نصیب ہوندی۔ اگر 5 تن پاک دی کوئی غلامی نہیں کردا پیا نمازاں پڑھدا رہے، روزے رکھدا رہے، سمجھو شیطان بھی بڑیاں توحید دیاں باتاں کردا ہے، سجدے اس بھی بڑے کیتے، لیکن غلامی تو بغیر نجات بہت مشکل ہے۔
اس وقت تک غلام جڑا او دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ہر تن من دن تو سب تو زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نال محبت نہ کرے. جڑا شخص 5 نمازاں پڑھدا ہے سمجھو وہ اپنے بدن دے نال جڑا بدنی طور دے تے اتنے شکریہ ادا کر دیندا ہے یقیناً وہ دی مغفرت بھی ہوندی تے بخشش بھی. تے جڑا پنجتن پاک دا غلام ہوئے اس واسطے تے شک ہی نہیں. پنجتن پاک دا غلام کون ہے؟ کتاباں پڑھیاں دیکھو. پنجتن پادشاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے اے پنجتن پاک دے غلام ہے. میاں محمد صاحب آل اولاد تیری دا منگتا ہے جی میں کنگال زیانی. میاں صاحب دیکھو پنجتن پاک دے غلام. بری سرکار دیکھو پنجتن پاک دے غلام. اے صاحبزادہ صاحب دیکھو بری پنجتن پاک دے غلام. اے ساڈے بھائی بیٹھے نسیم حسین شاہ صاحب جدو جاؤ سندر چیف مرشد دی غلامی کر رہے ہیں. اے دیکھو محب لال بیٹھے افسر بادشاہ اے کون ہیں؟ اے پنجتن پاک دے غلام ہیں. غوث پاک دی ذات دیکھو. حضور غوث پاک دے فرمان سن لو. آپ جیلان دے رہن والے سن عراق گئے علم دیاں منزلاں طے کیتیاں غوث تے ازل تو ہی سن. فرمایا میں پڑھدا پڑھدا کتب بن گیا. جڑا پڑھدا پڑھدا نوجوان بچہ صاحبزادہ کتب بن جائے وہ دی پھر اگلی عمر دے حساب لو دا مقام مرتبہ. اے تے غوث اعظم. حضور فرمایا کہ میں بول نہیں سکدا سا کیونکہ میں اجمی سا. ہوں اتھے دا بندہ جڑا عربی نہ جاندے انہوں کو جا سعودی عرب عراق یا مصر کسی ملک عرب ممبر تے بیٹھ تقریر کرو کر سکتا ہے. بشک وہ پڑھیا لکھیا ہے مادری زبان انہوں دی ہوندی ہے مادری ہوندی ہے. اس واسطے جناب غوث پاک فرماندے مینوں میرے نانا جان رسول پاک آ گئے. فرمایا اے بیٹے واز کرو دنیا نو واز. عرض کیتی یا رسول اللہ بڑے عربی ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ مفسر لوگ ہیں بڑے عرب دے لوگ بڑی زبان انہاں دی عربی ہے. انہاں دے سامنے مینوں شرم آندی بولدا. اے نہیں کہ علم نہیں سی. علم تے جڑا ولی ہوندا وہ تے پہلے ہی علم ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ نو پہلے عالم تھا. ولی کسے کولوں نہ بھی پڑھے تاں وی وہ علم رکھدا ہے. جد مولا علی فرماندے میں علم بیان حضرت علی کس کو پڑھے سن کسی کو پڑھے سن. لیکن علم دا دنیا دا جیڑا مسئلہ پوچھو حضرت علی کہنا میں سامنے دیکھتا تے وہ لوہے محفوظ تختی علم سامنے ہوندا ہے. ولی نو جس وقت مرشد دا فیض اللہ رسول دا فیض ہوئے علم انہاں دا محتاج ہوندا ہے. ولایت دا مرتبہ جڑا علم تو اوپر ہے. سمجھو علم تے بہت نزدیک دی چیز ہے. تو شہنشاہ بغداد نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے یہ عربی ہیں شرم آندی. کچھ علماء فرماندے آپ کہندے میں انہاں دے سامنے بول نہ سکدا. اسی تے نہیں کہہ سکتے شرم آندی ہے انہاں دے سامنے بولنا. تے غوث پاک نو ماں نے کیا بیٹا سچ بولنا ہے. تے بچے سن تے جاندیاں جاندیاں سچ بولنے نال کئی جڑے چور انہوں نے کتب دے درجے دے فائز کر دیتے. اچھا فرمایا ادھر آؤ بیٹا. آئے جس وقت جناب دے منہ مبارک فرمایا کھولو. 7 مرتبہ پھوک ماری. 7 مرتبہ پھوک مبارک ماری. اے علم دا شہر سی. کیا حضرت علی نو تسی بھی مہربانی کرو اپنی. ہوں دیکھو کوئی کہے کہ رسول پاک نے مہربانی کی تھی ڈائریکٹ حضرت علی دی کے ضرورت سی. سمجھو وہ بندہ یہ پوچھے اللہ نے 5 نمازاں بھیجنیاں سن پھر بار بار بلانے دی کے ضرورت اسی کو واری ہو جانی ہے. رب نو نہیں پتا سی. یہ حکمتاں ہوندیاں کہ حضرت علی دی شان بھی ظاہر کرنی سی کہ تھوڑی نسل تھوڑی اولاد ہے. اس واسطے میری پہچان میری اولاد جنگی حضرت علی اور بی بی جنت خاتون تو چلی ہے. کیا مہربانی کرو. رسول پاک تو بعد حضرت علی 6 مرتبہ پھوک مبارک تیرے یا لعاب مبارک اپنا قطرہ ڈالا.
عرض کیتی دادا جان تسی 6 مرتبہ مہربانی فرمائی، نانا جان 7 دفعہ، کیا 7 دفعہ میں بھی کر سکتا سا، پر برابری نانا جان دی ہوندی، اس واسطے میں ایک مرتبہ کم رکھی۔ جڑے نانا جان دی برابری نہیں کردے وہ نہ بھی پھوک مار دے تے ضرورت نہیں سی۔ ادب تے یہ ہے کہ انہاں برابری نہیں کیتی، لیکن شان علی ظاہر کرنی سی تھے۔ رسول پاک نے ہر جگہ اہل بیت اور مولا علی دی شان نو ظاہر فرمایا۔ تصوف دی گفتگو شروع ہو جائے تو بہت واقعات ہیں، اتنا ٹائم نہیں کہ حضرت جڑا گیا دربار رسالت سدھا بات نہیں ہے، وہ نبی پاک دی کچہری خواجہ جمیری گئے جے، فرمایا حضرت علی نو انہاں نو تسی جو عطا کرنا کرو پہ۔ دیکھو ایک عام مثال ہے، ایک مالک ہوندا ہے، وہ اپنی گدی تے بیٹھا ہوندا، جڑا جاندا سودا لین وہ کہندا دئی جاؤ جی انہاں نو، دئی جاؤ جو کچھ منگتے۔ ساڈے کول آندا سی کہندا انہاں نو تعویذ دے دیو۔ تو تقسیم کرنے والے حضور دا فیض حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیا غوث پاک تے مہربانی کر دیو، میں علم دا شہر ہاں، تسی دروازے کھڑے ہو، جرا آئے دئی جاؤ، نوازی جاؤ۔ پھر حضرت علی بھی کمی نہیں چھوڑی نوازنے چ، کوئی حسن تے حسین بنائے، تے کوئی زین العابدین بنے، کوئی امام رضا بنے، تے کوئی شہنشاہ بغداد بنے، کوئی لال شاہ باز قلندر، کوئی داتا علی اجویری بن گئے سارے، کوئی بری امام بنے، کوئی لال شاہ قلندر مری، کوئی لال شاہ سندری، کوئی تھے غوث آباد آزب لال بن گئے، کوئی معائب لال، افسر لال، نسیم حسین شاہ صاحب بیٹھے تشریف فرما، سارے جتنے میاں نے حضرت علی دی اولاد ہے سارے، حضرت علی بھی کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ میں گل کر رہا سا کہ دیکھو پنجتن پاک دے غلام اے ہیں، 5 نمازاں تو پنجتن پاک دے غلام، پھر کیسے کیسے غلام بنے پھر ہیں جی۔ تے جڑا پنجتن پاک دی غلامی تو انکار کرے وہ پھر شیطان ہی ہو سکتا ہے، شیطان ہی ہے جڑا پنجتن پاک دی غلامی تو انکار کرے، اس واسطے وہ بڑا بڑا شیطان ہوندہ ہے۔ اس واسطے جڑا اللہ دے ولیاں اور مرشد دے در تو روکے وہ بھی شیطان ہے۔ اس واسطے ذہن ہی رکھو جڑا مرشد دے رستے تو روکدا ہے وہ بڑا بڑا شیطان ہوندا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان دا شیطان کھلا دشمن ہے، وہ انساناں دا دشمن ہے نا۔ جڑا پنجتن پاک دے غلاماں تو روکے، مرشد تو روکے، غوث آباد دربار تو روکے، وہ گل کرے مخالفت دی، تے وہ کون ہے؟ شیطان۔ کل اسی جہلم دے علاقے سا مختصر بیان کر رہے سے کمرے چ کہ اسی آئے ہیں سفر اتے، انہاں دا خطاب ہے لوگاں سانو بلایا زیارت واسطے، اسی آ کے پھر کے چلے جاساں، جے بعد ہی کوئی ساڑی مخالفت کرے پراپوگنڈا کرے تو کردہ رہے، سانو تو کوئی فرق نہیں پیدا ہو لگا، وہ اپنا ایمان ضائع کر رہے، خدا دی ربوبیت دا کوئی انکار کردہ ہے تو کردہ رہے، وہ تو بے ایمان کافر ہو جاندہ۔ رسول پاک دے میلاد دے ہوتے کوئی نکتہ چینی کرے تو کردہ رہے، حضور نو تو کوئی فرق نہیں پیدا۔ اس وقت جیڑا بندہ مرشد کے خلاف گفتگو کرے سمجھ لو اے شیطان ہے، سمجھ لو شیطان شروع تو اصلی شیطان بھی جدو پہلیاں امتاں چاندہ سے ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ساڑھے واسے روک تھام لا دی، انسانی صورت کرتا لباس پہن کے آندہ سی، پھر گمراہ کرتا سی لوکا دو۔ اس واسطے بول کے کسے ولی دی مخالفت نہیں کرنی، ساڑھی ایہی تھانو نصیحت، کسے ولی دی؟ قرآن چلا انہا اولیاء اللہ جمع آیا کہ میرے دوست ہیں، اگر تھانو نہیں پہچان تو لیدہ بات ہے، خاموشی اختیار، کسے دے عیب نہیں پھولنا، غیبت نہیں کرنی، پراپوگنڈا نہیں کرنا، یہ آج دا پیغام ہے۔ غیبت، پراپوگنڈا اور کسی دی چغلی کرنی، کسی دی برائی کرنی، عام انسان واسطی بھی کرنی جڑی ہے، یہ بھی منع فرمائے۔ پھر اللہ دے ولی اور سید ذات دی کرو، وہ تے شیطان ہے یا نہیں ہے؟ پکا شیطان ہے، پکا شیطان۔ تو ساں کسے نو دیکھنا ہے تے او دی داڑھی نہ دیکھیو، او دا پڑھنا نماز نہ دیکھیو،
ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਕਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ? ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਸੀ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਸ ਅਕੀਦੇ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜੰਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ ਸਨ। ਪੈਰ ਪਕੜਿਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਸੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਟਾਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਂ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਟਾਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਚਲੀਏ ਸਾਰੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰੇਕਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਸਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਕੇ फरमाया, छेवां रुको रोटियां दुरुस्त करो, ईमान सही करो, सब गल्लां माफ हो जासन। लेकिन ये है कि जिसने मुर्शद दी मुनाफकत की, जिसने मुर्शद दी नाफरमानी की, उसको कोई माफ़ी नहीं। नाफरमान बंदे माफ़ी हो सकती? शैतान कौन सी? फरमा बरदार सी। शैतान कौन सी? नाफरमान सी ना। अबू जेल ते अबू लाब कौन सन? यजीद कौन सी? अपने वालिद दा नाफरमान सी। दुनिया दे च बड़े बड़े गुस्ताख बेअदब लोग होए, मैं तो जानदा ना भी किताबां पढ़े कोई दसे ना, मैं तो पता लग जाता। तुसी उन्हां दी तारीख पढ़ो। जेड़ा मुर्शद दा नाफरमान है या मुर्शद दा जेड़ा बेअदब है या मुर्शद नूं छोड़ के वैसे ही औलिया अल्लाह दा बेअदब है, चाहे कोई मौलवी है, चाहे कोई सैयद है, चाहे कोई उम्मती है, तुसी ओदी तारीख देखो। तारीख दे विच तुसी उस तह ते पहुंचो, प्यो दा नाफरमान होएगा, ये बाप दा नाफरमान होएगा, बाप दा बदवाया होएगा। इस वास्ते जेड़ा साडी मुखालफत करे समझो अपने बाप दा बदवाया। बाप दा बदवाया कौन होंदा? शैतान। शैतान होंदा। आदम अलैहिस्सलाम दा बदवाया कौन सी? शैतान। शैतान दी थड़ बेड़ी लगी अज तक। सीधियां सादियां गल्लां ठोक दित्तियां। ध्यान नाल इन्हां नूं समझो और ख्याल नाल। इस वास्ते किसी नूं अगर ज्यादा कोई सट लग गई तो वो पट्टी मलम सही तरह करे अपनी, समझो। एक अमानतां खानियां, कर्ज शहीद उत्ते भी माफ़ नहीं होएगा। कर्जा वापस करना, अमानतां खानियां, कर्जा और गुस्ताख औलिया, इसदे उत्ते 5 नमाज़ां दे उत्ते मैं अपना मौजू सारा क्लोज किया है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही हुण ये दस्सिया जासी ये 5 टाइम क्यों मुकर्रर होए। एको बारी 5 नमाज़ां पढ़ लो। और अल्लाह के यारे दुनिया के कम्मा काजां लगे थके टुटे हो सन, चलो दिहाड़ी जिसला टाइम मिले 5 कट्ठियां पढ़ लेना। नहीं, जोर पढ़सो ते असर मगरब वेला पढ़सो तो कज़ा दा सवाब अद्धा रह जासी। अगर सुबह दी जोर वेला पढ़सो तो कज़ा हो जासी। जोर दी असर अपने टाइम तो हट के पढ़सो कज़ा। 5 नमाज़ां क्यों मुकर्रर? तो आयत करीमा मैं थोड़े सामने पढ़ी, कद अफलाल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। जो नमाजी लोग होते हैं दोज़ख की आग मुंह से पकार पकार के कहती है, कद अफलाल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। दोज़ख उन्होंने नहीं जलाएगी। इस वास्ते एक छोटा जी हिकमत जी थोड़े ज़हनी पाद वा फिर नुकते अगे इंशाअल्लाह बयान हो सा। जोर दी नमाज क्यों मुकर्रर हुई कि जोर दे टाइम डेली दोज़ख नूं भड़काया जाता। फरिश्ते उन्होंने भड़काते, लंबे निकलते बाहर। ए चूल्हे ते तवा लगा ते अग हिसदी होवे, थल्लू फूकनी जी मारते ते नाले फूका भड़काते ना विच अग पा के।
تو پھر وہ اگ کم کردی روٹیاں پکاندی ہیں جی. اس واسطے دوزخ دی اگ نو زور دے ٹائم پڑکایا جاندے تے دوزخ اسلا پکار کے کہندی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جنہاں نے نمازاں دی حفاظت کیتی دوزخ اس نو نہیں جلائے گی، اپنے نزدیک نہیں آن دے گی زور دے ٹائم. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی کہ جسا دوزخ پڑک رہی ہوئے تو نبی پاک دے امتی نماز دی حالت ہی چون اس حالت ہی جرا مر جیسی دوزخ ایسی ہے تو نماز زور ادا کر رہے ہیں. ادھر دوزخ پڑک رہی تو ادھر نمازی مسجداں کھڑے اور مسجداں چونکہ سے چاہ کے جہنم ہی تو نہیں سٹنا نا. تو دوزخ جس ٹائم صحیح لمبے دیر ہی ہوندی رب دا جلال دیکھ رہا ہوندا کہ دوزخ بھڑک دی پی حضور دے امتی تے نمازی امتیاں دی بخشش ہو جاندی، مغفرت ہو گئی. تو اوقات نماز انشاءاللہ پھر جدو موقع ملیا پھر تھوان سمجھاواں گے، بیان کران گے. سارا لبہ لباب بیان کرنے دائے ہے کہ اللہ رسول نو یاد کرو، نمازاں پڑھو، روزے رکھو، اللہ اللہ کرو. اور ایک گفتگو بہت ساریاں گلاں آ جاندیاں نے. تو داتا صاحب فرماندے ہیں کلو من فی فؤادی وجہ یطلب یوافق الوجہ. حضور داتا علی اجویری فرماندے کسے نو اکھ دی درد ہے نا تو انہوں اگر پیٹ دی دوائی دو سے فائدے دی نہیں ہوندی. کسے دے کان دے درد ہوئے، کان وچ درد ہوئے تے اس نو لتاں دے یا جوڑاں دے درد دی دوائی دو سے فائدے مند نہیں ہوئے گی. اس واسطے اساں دی گفتگو جڑی ہوندی وہ ایک بندے ہستے نہیں ہوندی، وہ سارے ہستے ہوندی ہے. سمجھو جس دے آنکھ چ درد ہے نا اپنی آنکھ صحیح کرے، جس دی زبان وچ تکلیف ہے نا بے ایمانی جھوٹیو زبان صحیح کرے. اللہ تعالیٰ تھانوں سانوں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. ہن اذان دا وقت قریب ہے، نماز پڑھو، لنگر شریف کھاؤ اور ایک لائن سیدھی بنا کے بڑے آرام نہ ملاقات کریا کرو. جلد بازی نہ کیتی. وما علینا الا البلاغ المبین.